بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک علم کلام میں بڑی بحث ہے کہ کیا خدا قادر ہے کہ نہیں. ہم نے کہا خدا قادر ہے. تو پھر بحث یہ چھڑی کہ کیا خدا کسی نیک بندے کو بھی چاہے تو کیا جہنم میں بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا. اس کی سمپل سی دلیل ہے قرآن میں. سمپل سی دلیل ہے. ابراہیم جیسا نبی ہے, نمرود اسے آگ میں ڈال رہا ہے, ہم خدا پہ کیوں جائیں. ابراہیم جیسے نبی کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے, اور نبی جب آگ میں جاتا ہے تو آگ نبی کے لیے گل و گلزار بدل جاتی ہے. تو اگر کسی نیک کو بھی وہاں بھیجا جائے گا تو وہ جگہ پھر آگ نہیں رہے گی, وہ گلستان محمد بن جائے گا. اور یہ حدیث معصوم بھی ہے. معصوم ہے جب کسی مومن کو جہنم کے کنارے سے گزارا جائے گا تو جہنم سے آواز آئے گی, فوز فوز یا مومن, ان نورک یطفئ ناری. اے مومن مجھ سے دور ہو جا, دور ہو جا, تیرے نور سے میری نار بجھ رہی ہے. وجود مومن نورانی ہے. یہ کسی آگ کے قریب بھی جاتا ہے تو آگ کو بجھا دیتا ہے, کیونکہ اس کا وجود اس آگ سے زیادہ پاورفل ہے. اس کا وجود بہشت الہی ہے. تو یہ نور ہے کیا کہ جس نور کی تلاش میں ہر مومن ہے. اہل بیت کا تعارف ہوتا ہے نور سے. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. کبھی اللہ کہتا ہے کہ خدا ولی ہے, اور ولایت الہی کا تصور یہ ہے کہ تجھے ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر نور میں لایا جاتا ہے. معصومین فرماتے ہیں نور سے مراد ہے عقل, نور سے مراد ہے شعور. یہ عقل ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے, ظلمتوں سے نکالتی ہے, اور شعور اور فکر اور ادراک کی محفل کے اندر لے کر آتی ہے. اور فرمایا اے مومن کثرت نماز قیامت میں معیار نہیں ہے. تم نے زیادہ مجلسیں پڑھی تھیں, یا تم نے زیادہ مجلسیں سنی تھیں, یا تم نے زیادہ نمازیں پڑھی تھیں. نہیں, اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. اللہ یہ دیکھے گا جس کی عقل جتنی زیادہ ہے اس کا عمل بھی اتنا بڑا ہے. نہ دینداری معیار ہے نہ حیا معیار ہے, معیار عقل ہے. اور دیندار ہو لیکن اگر عقل نہ ہو اس کی کوئی خاص جزا نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑی بھی نمازیں پڑھتا ہو, حد کفایت بھی پڑھتا ہو, لیکن عقل اس کی زیادہ ہے تو اس کے عمل کی جزا بہت زیادہ ہے. آدم دنیا میں آئے, جبرائیل 3 چیزیں لے کر آئے, عقل لے کر آئے, حیا لے کر آئے, دین لے کر آئے. کہا آدم تجھے کیا چاہیے؟ حضرت آدم نے کہا مجھے عقل چاہیے. جبرائیل نے حیا اور دین کو کہا واپس چلو. کہا ہم نہیں چل سکتے. خدا نے کہا جہاں عقل ہوگی وہاں ہم ہوں گے. تو ایسے کئی دیندار مولوی اور ملا نظر آئیں گے, تاریخی شخصیتیں نظر آئیں گی جو حافظ قرآن بھی تھے, مفتیان قرآن بھی تھے, لیکن عقل نہ ہونے کی وجہ سے حسین کے خلاف قتل کا فتویٰ بھی دے رہے تھے. مسلمان جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کا نعرہ بھی مار رہے ہیں. یہ مسلمان جو ٹی وی پر بیٹھ کر فضیلت علی بھی بیان کر رہا ہے, کبھی علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے, لیکن اسے عقل نہیں ہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے. تبھی فرمایا اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے یہ نہیں کہ علم نہیں رکھتے تھے, علم رکھتے تھے پر عقل نہیں رکھتے تھے. دنیا میں جاہل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو. مولا علی ایسے شخص کو جاہل نہیں کہتے. ہمارے لٹریسی یعنی جو پڑھا لکھا نہیں ہے ہم اسے جاہل کہتے ہیں, لیکن علی کی نگاہ میں جاہل کون ہے؟ امام فرماتے ہیں جہالت ہے بمقابل عقل. علم کے مقابلے میں جہالت نہیں ہے, جہالت عقل کے مقابلے. یہاں عقل ہے, یہاں جہالت ہے. اگر عقل نہیں ہے تو جاہل ہے. پڑھا لکھا بھی ہے, عقل نہیں ہے تو بولا جاہل کہیں گے. اردو کا ایک مشہور ہے نا, پڑھا لکھا جاہل. کس کو کہا جاتا ہے؟ اور سمپل تعریف اہل بیت نے یہ کی کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے یہ جاہل ہے. کہ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں, کیونکہ ہمارا وجود مٹیریل وجود ہے. جب تک ہم فزیکلی کسی چیز کو محسوس نہ کریں مانتے نہیں ہیں. حالانکہ مومن کی نشانی یؤمنون بالغیب, فزیکل نہیں, جو نظر نہ آئے
اسے مان. کہتے مولانا یہ مسلم معاشرہ جو جنت کو مانے، جہنم کو مانے، حور کو مانے، غلمان کو مانے، پھر مسلم معاشرے میں اتنا گناہ کیوں؟ میں نے کہا کہتا ہے، مانتا نہیں ہے. تبھی کہ ایمان لائے قیامت پر، ایمان لائے قبر پر. واللہ اگر کوئی قبر ہو، قیامت ہو، برزخ ہو، جہنم پر ایمان لائے، کیا کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ اس کا گناہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے. اس کے مال، لوگوں کو لوٹنے کا مال بتا رہا ہے کہ یہ ایمان رکھتا ہی نہیں. اگر رکھتا تو یہ کبھی ایسے کام نہ کرتا. میں سمپل مثال یہ دیجیے کیونکہ ہم مٹیریل ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا معاشرے کا مسئلہ ہے کہ بھائی جب تک ہمیں شوگر نہ ہو جائے تب تک ہم میٹھا نہیں چھوڑتے. اتنی اموات کیوں ہوتی ہیں؟ آخری زمانے میں اکثر لوگ جو مریں گے وہ معلق موت کی وجہ سے مریں گے، حتمی موت کی وجہ سے نہیں مریں گے. اللہ ظالم نہیں ہے. لوگوں کے 80 سال، 85 سال، 90 سال آپ کی حقیقی ایج آپ کی یہ ہے، یہ حقیقی ایج ہے آپ کی. جتنا جسم برداشت کر سکے دنیا میں رہ سکتا ہے. لیکن ہم کیوں مرتے ہیں؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. ہم احتیاط نہیں کرتے، مستحبات پہ عمل نہیں کرتے. کیوں آپ کے مراجع کی عمریں اتنی زیادہ ہیں؟ کیوں پاکستان کا ایج ریشو 60 ایئر، 65 ایئرز، ابھی تو 40، 45، 50 تک لوگ پہنچے میں مر جا رہے ہیں. سارے لوگ بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں. کوئی شوگر میں، کوئی اٹیک میں، کوئی بی پی میں. اکثر آپ دیکھیں گے اموات جو ہیں یا ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں یا کینسر اور دوسرے امراض سے ہو رہی ہیں. یہ معلق موت ہے، یہ حتمی موت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں. کیونکہ ہم مٹیریلسٹ لوگ ہیں. جب تک ہم کسی درد کو محسوس نہ کریں تب تک ہم احتیاط نہیں کرتے. یعنی جب تک دل کی 3 رگیں بند نہ ہو جائیں تب تک یہ گوشت کو نہیں چھوڑتا. یعنی کیا یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کہے کہ اب گوشت نہ کھاؤ؟ جب شوگر کی بیماری ہوگی پھر ہم میٹھا نہیں کھائیں گے. عقل مند کی ایک نشانی ہے کہ عقل مند احتیاط کرتا ہے، محتاط ہوتا ہے. احتیاط شرط عقل ہے. زیادہ روی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، میان روی عقل مندی کی نشانی. ایک صفت عقل مند انسان کی عدالت ہے. اگر یہ عاقل ہے یا عادل ہے. اگر عادل ہے تو اپنے کھانے پینے میں زیادہ روی نہیں کرتا. اب کیونکہ ہم مٹیریل ہیں، جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب آپ لاسٹ پہ ہو اور اس سے زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اس نے محسوس کیا اب شوگر ہوئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، نظر کم ہونے لگی، چلنے میں سانس پھولنے لگا، اب یہ ترک کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ مٹیریل انسان ہے. اور اگر پہلے دن سے علی کا جملہ سنتا کہ انسان جب سفرے پہ بیٹھو ابھی تک پیٹ بھرا نہیں، لقمے کو چھوڑ دو. ہاں، کھانے کے بعد چہل قدمی کیا کرو، ایک محنت بھرا کام کیا کرو. اے انسان تو کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، کھاتا ہے تاکہ تو جیے. اگر یہ نظریہ انسان کا اور انسان ویسی زندگی گزارے جو اہل بیت نے سے بتائی، یہ دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب دعا کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کہو بھی اور اس پر عمل بھی کرو، تب تاکہ جسم پہ عمل ہوتا ہے. تو وہ انسان جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، مولا کی نگاہ میں وہ انسان سب سے بڑا بے عقل ہے. اپنی حرکات، اپنی سکنات کو عقل کے میزان پہ تول کے چلو.